میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے اوپر ان کے شوہر تشدد کرتے ہیں یا ان کی شوہر بات نہیں مانتے، اور میرے وہ بھائی جن کی بیویاں انہیں تنگ کرتی ہیں یا کسی بھی معاملات میں روزانہ کی بنیاد پر گھر پہ جھگڑے رہتے ہیں، آج کا وظیفہ میرا ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے جسے صرف آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ بس آپ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ آپ جس کے اوپر بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، وہ انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کی ہر بات مانے گا۔ اگر آپ اپنے شوہر کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں، بیوی کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ساس کو مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، تائے چاچے مامے کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، بہترین فیصلہ کروانے چاہتے ہیں، تو آج یا ودودو یا جبارو کا خاص وظیفہ پڑھیں، کیونکہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، اتنا کامل وظیفہ ہے، پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جس کے نام پر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ کی ہر بات مانے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کامل وظیفے کے بعد اللہ کے سامنے والے کے دل میں ایسی محبت پیدا کرتا ہے یہ وظیفہ، وہ تایا ہو، وہ چاچا ہو، وہ ماما ہو، وہ کوئی بھی ہو، دنیا والوں سے تو لڑ جاتے ہیں لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے، پوری دنیا کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کریں گے۔ آج جو میری بہنیں پریشان ہیں، بیٹیاں پریشان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ سے مانگیں، آپ جس رشتے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا چکے ہیں، لوگوں کی منتیں سماجتیں کر چکے ہیں کہ وہ رشتہ آپ کو مل جائے، وہ رشتہ آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گا۔ بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ 2 وظیفے پڑھ لینے ہیں۔ آپ کی کہیں ہوئی بات، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرے گا۔ آپ کے کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کو مل جائے یا جو آپ چاہتے ہیں، دوستو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یا ودودو یا جبارو سے اس رشتے میں کڑی سے کڑی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آج آپ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہے، آپ کی اولاد بھٹک چکی ہے، راستے سے بھٹک چکی ہے، وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، برے کاموں میں ملوث ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ کا اکلوتا وارث ان کی اولاد ہوتی ہے۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے، فرما بردار بنانے کے لیے، برے اعمال سے بچانے کے لیے یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کے برے اعمال سے پریشان ہیں، بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ایک بار اس کامل وظیفے کو کریں، بچے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، انشاءاللہ فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی میاں بیوی میں لڑائی کی شدت بڑھ چکی ہے، محبت میں کمی آ چکی ہے، یہاں تک کہ وہ گالیاں وغیرہ نکال کر گھر سے اکثر نکال دیتا ہے، آپ کی عزت نہیں کرتا، آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کو چھوٹی سے چھوٹی باتوں پر ذلیل و رسوا کرتا ہے، میری تمام بہنیں، میرے وہ بھائیوں سے گزارش ہے جو اس طرح کے مسئلوں کا شکار ہیں، وہ اپنے شوہر کی تصویر یا اپنی بیوی کی تصویر کا نام لے کر سامنے رکھ کر تصویر 60 بار یا ودودو یا جبارو کو بتائے گئے طریقے، بتائے گئی ترتیب کے مطابق پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ وہ شوہر جو آپ کو مارتا پیٹتا ہے، گھر سے نکال دیتا ہے، آپ پر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا، آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ تمام میری بہنیں، میری بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے شوہر کی تصویر کو سامنے رکھ کر یا ودودو یا جبارو کو 7 بار اول آخر درود شریف پڑھنے کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ بتائے گئے طریقے اور بتائی گئی ترتیب کے مطابق پڑھ کر پھونک مارنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ وہ شوہر جو آپ کو مارتا ہے، آپ پر ظلم زیادتی کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ کی عزت کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کو خود بخود ہر چیز خود نظر آئے گی، آپ کو خود آپ کے ماں باپ کے گھر لے کر جایا کرے گا۔ اللہ والو، طلاق کی نوبت تک پہنچ چکے ہیں کچھ رشتے، میاں بیوی میں کے درمیان شدید لڑائی ہے جو تیسری کسی وجہ سے ہو جاتی ہے، وہ ساس ہے، وہ چاہے نند ہے، وہ گھر کا کوئی تیسرا فرد ہے، وہ خاندان میں سے کوئی فرد ہے۔ آج کوئی بھی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی کسی نہ کسی کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا ہے، اس کی تباہی کی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ کہیں آپ سے زیادہ کامیاب نہ ہو جائے۔ تو اسے چاہیے کہ یا ودودو یا جبارو کا وظیفہ کھلا پڑے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ لوگ وظیفہ تو بتاتے ہیں لیکن اول آخر درود شریف کے ساتھ یا
یا ودودو یا جبارو کا جب یہ وظیفہ خاص وظیفہ کیا جاتا ہے تو بری سے بری حاجت جو آپ کی کافی دیر سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، آپ کی وہ حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن دوستو سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا، وہ طریقے، وہ ترتیب، وہ تعداد، جس طریقے سے وظیفہ پڑھا جائے، جس وظیفے کے فائدے پڑھے جائیں۔ میری ہر ویڈیو میری اس لیے اتنی لمبی ہوتی ہے کیونکہ میں وظیفے کی کرامات کو زیادہ بتاتا ہوں، اس کے بعد وظیفہ بتاتا ہوں۔ اگر آپ کو وظیفے کی کرامات بتاؤں ہی نہ تو آپ وظیفے کو کریں کیسے؟ وظیفے کی کرامات زیادہ بتاؤں گا تو آپ کو وظیفے کا پتہ چلے گا نا کہ یہ وظیفہ کتنا مستفید ہے۔ اس لیے وظیفے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق کیا کریں۔ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا کریں، اس کے بعد بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق وظیفہ کر لیا کریں۔ جس طرح اللہ والے پڑھ کر اللہ کریم سے مانگا کرتے تھے، آپ بھی ویسے ہی مانگے اور اسی ترتیب سے مانگے۔ یہی الفاظ پڑھتے تھے وہ، یہی کلمات پڑھتے تھے وہ، قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے۔ یہی وجہ ہے اللہ پاک کے نام پڑھتے تھے جس کی وجہ سے ان کی ہر حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا تھا۔ ہر حاجتیں فوری طور پر قبول ہو جاتی تھی، ان کو ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی تھی۔ آج بہت سی بہنیں بہت سے بھائی وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، ان کو کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسی میری بہنیں، ایسے میرے بھائی سے گزارش ہے کہ کامل وظیفے کو لازمی کیا کریں۔ کامیاب وظیفہ زندگی گزارنے کے لیے بہت مستفید ہوتے ہیں۔ یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گی طریقے اور بتائے گی ترتیب کے مطابق بس پڑھ لیجئے۔ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، یا ودودو یا جبارو کو پڑھنے کے بعد آپ کی تمام محتاجیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں آپ کی بہترین عزت اور وقار بن جائے گا۔ اس عمل کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ یہ عمل کرنے کے بعد کئی گھنٹوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی نظر کرم آپ پر خاص رحمت برسائے گی، آپ کی غائبانہ مدد ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے اللہ والو، سخت سے سخت دشمن کے دل میں نرمی آ جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور وہ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، فون پر گالیاں دیتا ہے، آپ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، راستہ بدل لے دیتے ہیں، کہیں کسی کے سامنے پکڑا نہ جائیں، آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، آپ قرض دار ہیں، قرض کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، دوستو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، یا ودودو یا جبارو کو کھلا پڑھیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد یا ودودو یا جبارو، یا ودودو یا جبارو، اس شخص کے دل میں نرمی اور خلوص پیدا ہو جائے گا جو آپ کو تنگ کرتا ہے، جو آپ کو گالیاں دیتا ہے، جو آپ کو قرض دینے کے لیے فون پر برے الفاظ سے پکارتا ہے، آپ کو مہلت دے دے گا، آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ آپ کے قرض کی ادائیگی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خود بخود ہونے لگ جائے گی۔ یا ودودو یا جبارو پڑھنے سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی جادو جنات کرتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، چلتے کاروبار کی بندش لگا دیتے ہیں، رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، ہنستے بستے گھروں کو کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جب کوئی جادو جنات کا وار کرتا ہے یا جادو جنات ایسے آسان ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی نظر بد حسن جادو جنات سے انسان دوسرے انسان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، لیکن آج یا ودودو یا جبارو کے اس عمل کے بعد آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ رب کریم سے جس انسان کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کا بھائی، آپ کی بہن، رشتہ دار، دشمن یا کوئی بھی ہے آپ کے قابو میں ہو جائے گا۔ کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنی مٹھی پر اس کا نام لکھ کر مٹھی بند کر لیں۔ کسی کو بھی اپنا غلام آپ بنا سکتے ہیں اس وظیفے کے تھرو۔ کسی سے بھی آپ اپنی کوئی بھی بات منوا سکتے ہیں، کسی کے دل میں بھی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ یا یہ دوستو یا ودودو یا جبارو کا وظیفہ ہے، بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کا یہ کامل طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو دوبارہ کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، UK، دنیا کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اگر آپ کا دشمن کسی وجہ سے بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ نے بس اپنی مٹھی پر اس کا نام لکھ کر مٹھی کو بند کر لینا ہے اور یا ودودو یا جبارو کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ صرف نیت کرنے کے بعد یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ اس وظیفے کو صبح کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز
نماز کے بعد کر لیں، عصر کی نماز کے بعد کر لیں، مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، جب بھی آپ کو جہاں بھی وقت ملے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی نہ تو کوئی پابندی ہے نہ ہی کوئی وقت کی قید ہے، جگہ کا بھی کوئی تعین نہیں ہے، کسی بھی جگہ پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو آپ جب چاہیں جیسے چاہیں آپ کو جہاں وقت مل جائے۔ یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والو، یا ودودو یا جبارو اپنے ہاتھ پر لکھ کر جو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ رب جولیاں بھر بھر کر آپ کو دے گا، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ آج جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو، وہ جہاں پر جو بات کرے اس کی بات مانی جائے، لوگ اس کی تعریفیں کریں، عزت اور احترام سے اس کو بلائیں، اس کے آگے پیچھے گھومیں۔ یا ودودو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ کریں بغیر کسی وقت کے ضائع کیے کہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے مجھے میسج کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، کمنٹ سیکشن میں اپنی جو بھی دعا لکھی ان کے لیے آپ سب نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو عظمت والا ہے، تو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اے عرش عظیم، اے رب عظیم، اے تمام جہانوں کے مالک، ہم سب پر رحمتوں کا مہینہ رخصت ہو چکا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم سے جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں آج پھر ہم تجھ سے دعا کے لیے التجا کرتے ہیں، ہم سب کو بخش دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پوشیدہ اور ظاہر اگلے اور پچھلے تمام جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہو چکے اس گزشتہ رمضان المبارک کے صدقے ہم سب پر تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک نصیب کیا۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں کی گئی ٹوٹی پھوٹی دعاؤں عبادتوں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری بے دلی سے پڑھی گئی نمازوں کو قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، غفلتوں میں رکھے گئے روزے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جو قرآن پاک کی تلاوت کی تو اسے بھی قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری عبادتوں میں جو ہم نے غلطیاں کی، جو جانے انجانے میں کی اس رمضان المبارک کے صدقے، تو ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری چھوٹی سے چھوٹی عبادتوں کو بھی بڑا چڑھ کر قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک، جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملات نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جتنی تیری شان ہے اس کے مطابق قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے الہی، تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، مجرم ہیں۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر گیا، عید کے دن بھی گزر رہے ہیں۔ یا اللہ، عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو یہ عید کا دن، خوشیوں کا دن ہمارے لیے پورے سال کی خوشیاں بنا دے۔ اے اللہ پاک، ہماری خوشیاں ایسی کر دے کہ ہم ہر وقت تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، بہت گناہوں کی آنکھوں سے ہم نے ان آنکھوں سے بہت گناہ کیے، ان کانوں سے، اس زبان سے، اس جسم کا ہر بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گناہ گار ہے، ایک ایک جسم کا اعضاء گناہ میں مبتلا ہے۔ اے اللہ پاک، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، تو کریم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ پاک، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ پاک، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جیسے روزے رکھنے کو کہا ہم ویسے روزے نہ رکھ سکے۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہم ویسے
عبادت نہ کر سکے۔ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا کہا، اے اللہ پاک ہم اس طریقے سے قرآن پاک بھی نہ پڑھ سکے۔ اے اللہ جس طریقے سے تو نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، فطرانہ جو کچھ بھی تو نے کرنے کے لیے کہا ہم ویسا نہ کر سکے۔ اے اللہ کل تو انعامات کی رات تھی، جزائے خیر کی رات تھی، لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اے اللہ پاک ہم کسی رات کو صحیح طریقے سے اب تیری عبادت میں نہ گزار سکے۔ اے اللہ پاک پھر بھی ہم ہاتھ جوڑ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک پورے رمضان المبارک میں جانے انجانے میں ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اسے معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ پاک ہم کو گناہگار بندوں کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ جیسے بھی عبادتیں کی، جیسے بھی روزے رکھے، جیسی بھی تلاوت کی، جیسے بھی صدقات زکوٰۃ دی، اے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک کے صدقے سے ہمیں ایسا معاف کر کہ تیری ہر وقت ہم تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ یا اللہ پاک اس شوال کے ببرکت مہینے کے صدقے ہماری معافی کو قبول کر کے ہمیں ایسا بنا دے کہ جیسے آج ہی ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم کوئی گناہ نہ کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں ایسا ہم پہ کرم اور رحمت نازل فرما کہ ہم تیری بھلائی کے راستے پر ہی چلتے رہیں۔ اے اللہ پاک آج تو عید کا دن ہے، اے رب کریم، اے پاک پروردگار آج تو عید کا دن ہے۔ اے اللہ اس عید کے دن کے صدقے جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کر دے۔ یا اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد عطا کر دے۔ اے اللہ جو بیٹے کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے عطا کر۔ اے اللہ پاک جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹیاں عطا کر۔ اے اللہ پاک ان کو ایسی نیک پاک دامن بیٹیاں پاکیزہ عطا کر۔ اے اللہ تو اس دن کو ہمارے لیے حقیقی عید کا دن بنا دے۔ اے اللہ اس عید کے دن کے صدقے ہم سب سے بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تو ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس عید کو ہمارے لیے برکتوں والی عید بنا دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم نے آج اچھے کپڑے پہنے، ہم نے اس رمضان المبارک میں اچھی سحری بھی کھائی، اچھی افطاری بھی کی۔ اے اللہ پاک کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو پورا رمضان المبارک نہ سحری کھانے کو ملی صحیح طرح، نہ افطاری کھانے کو ملی صحیح طرح۔ اے اللہ پاک جن کو آج عید کے دن بھی نئے کپڑے پہننے نصیب نہ ہوئے، اے اللہ پاک جن کے عزیز و کار اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کی عید بھی اچھی طرح سے نہ گزار سکیں، اے اللہ پاک کتنے ایسے لوگ ہوں گے آج کے دن پریشان ہوں گے۔ اے اللہ پاک باہمی محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کا آپس میں پیار اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم کو صرف اور صرف نجات چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے پاکیزہ رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دھبوں کو دھو دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم کو اسلام کی استقامت عطا فرما، ہمیں 5 وقت نماز صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، اپنی رضا سے راضی رہنے والا بنا دے، رحمت کی توفیق بخش دے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ پاک اس عالم دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک شیطان کے نفس اور شر سے بچا لے، اے اللہ پاک اس کے فریب سے بچا لے، اے اللہ پاک اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں میر اور دین کا فتنوں سے بچا لے، اے اللہ پاک ہماری موت کے وقت سختی سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ عید کے دن کے صدقات، اس کی گزشتہ رمضان المبارک کے صدقات ہمیں ایمان اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ جو گمراہ ہیں ان کو راہ راست پر لا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارا بھی ایمان پر خاتمہ کر۔ اے اللہ پاک ہمیں ہر وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا، اے اللہ پاک ہمیں ایسی موت دینا کہ دنیا عرش کر سکے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا کر
کرنا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری موت کو تحفہ بنا کر بھیجنا۔ اے اللہ ہماری موت کی منزلیں آسان فرمانا۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، سکپ کر کر کے نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو کاٹ کر نہ دیکھیے گا، ایک ہی بار دیکھ لیں، مکمل دیکھ لیں۔ آپ نے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کر کر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود ابراہیم کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے نیک ولی کے صدقے یہ ہماری دعا قبول ہو جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اس لیے جو اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ میری بہنیں، وہ میرا بھائی 10 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دے، اس کو دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا ودودو یا جبارو کا وظیفہ بتائی کی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ رشتہ دار سے محبت کے لیے پڑھ لیں، آپ کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں، آپ کسی لڑکے کو پسند کرتے ہیں، اس کی تصویر آپ کے پاس ہے، اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر یا ودودو یا جبارو کا کھلا وظیفہ پڑھ کر پھونک مارتے رہے، دم کرتے رہے، وہ انشاءاللہ آپ کے پاس خود چل کر آئے گا۔ یا اگر کسی جگہ پر آپ کے رشتے کی کوئی بات چل رہی ہے، آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندہ بیچ میں پریشانیاں پیدا کر رہا ہے، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق بس اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ میری جن بہنوں نے، میرے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔